مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سورۃ الدہر 29واں پارہ، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت۔ گزشتہ مجلس میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ اس سورت کے 3 نام ہیں۔ کون کون سے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو بتائیں، بولو جی، آواز نہیں آ رہی۔ سورۃ الانسان جی، اور ایک جی ہاں مکی ہے یا مدنی؟ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ۔ یا سورت مدنی ہے، سورۃ القیامہ مکی ہے۔ ان دونوں کو ساتھ میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ دونوں کے اندر کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں۔ ایک نام سورۃ الدہر، ایک تو یہی ہے سورۃ الدہر، دہر کے معنی زمانہ، اور دوسرا نام ہے سورۃ الانسان۔ اس میں انسان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی گئی؟ انسان کی تاریخ۔ اس پر کچھ تفصیل گفتگو گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں آ چکی ہے کہ انسان، اس آیت سے مفسرین نے 2 مطلب لیے کہ اے انسان، تجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تیرا کوئی چرچا نہیں ہوتا تھا، تیرا کوئی چرچا نہیں ہوتا، تو غیر مذکور تھا، کوئی تجھے یاد بھی نہیں کرتا تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس سے مفسرین نے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک،
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، روئے زمین پر فرشتے رہتے تھے، اور اس کے بعد جناتوں کو پیدا کیا گیا. پھر جناتوں کے بعد اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں جو دنیا میں میرا خلیفہ بنے گی. فرشتوں نے اعتراض کیا، پھر وہ آگے کی تفصیل. تو یہاں انسان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. تو وہاں اس وقت میں نہ فرشتے جانتے تھے نہ جنات، کوئی نہیں جانتا تھا. اے انسان، تجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ تیرا کوئی چرچا نہیں ہوتا، کوئی تجھے یاد بھی نہیں کرتا تھا. ایک زمانہ ہے. اور دوسرا زمانہ کہ ہمارا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی چرچا نہیں ہے. ابھی میرا پوتا آنے والا ہے، آنے والا بھی کہ نہیں آنے والا اللہ ہی جانتے، لیکن اس کا کوئی چرچا نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی اس کو یاد نہیں کرتا. جب دنیا میں آئیں گا پھر اس کے بعد اس کا چرچا شروع ہوگا. تو یہ دونوں حالت کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے کہ انسان تو اس وقت کو یاد کر جب تیرا کوئی چرچا نہیں ہوتا. پھر ہم نے ایک ملے جلے نطفے سے تم کو پیدا کیا. اس کے پھر آگے کی تفصیل ہے. انسان کو کیسے پیدا کیا یہ انسان کی تاریخ بیان کی گئی. پھر اللہ رب العزت نے دو راستے بنائے، ایک شکر گزاری والا اور ایک ناشکری والا، فرما برداری والا اور نافرمانی والا، ایک جنت والا ایک جہنم والا. دو راستے، دو منزل. جو جس پر چلے گا وہ منزل کو پائیں گا. جو فرما برداری والے راستے پر چلے گا وہ جنت کو پائیں گا، جو نافرمانی والے راستے پر چلے گا وہ بولو جہنم کو پائیں گا. سیدھی بات، اللہ نے نظام بنا دیا. اللہ اگر چاہے تو اللہ ظالموں کو بھی معاف کر دے، کون اس سے پوچھنے والا. اللہ اگر چاہے تو گنہگاروں کو بھی اللہ معاف کر دے، کون اس سے پوچھنے والا. لیکن اللہ کا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو جزا مل جائے اور گنہگاروں کو سزا مل جائے. قرآن بار بار کہتا ہے نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نیکی کرنے والا اور گناہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کے فیصلے بھی برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، گلے میں توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. گلے میں زنجیریں، گلے میں توق اور زنجیریں پیروں سے کھینچنے کے لیے. بھاگ نہیں سکتے. یا بھاگیں گے، وہاں کہاں سے بھاگیں گے؟ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، توق میں اٹکا ہوا ہوگا، بھاگنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. دیکھتی ہوئی آگ دیکھیں گا کہ بھاگنے کی کوشش کریں گا تو پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی اور گلے میں توق بنا ہوا، کہاں سے بھاگیں؟ کہیں نہیں بھاگ سکتا. تو کافروں کا تذکرہ یہاں پر بیان کیا گیا. گزشتہ مجلس میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے. اللہ کی عادت ہے کہ اللہ قرآن میں جب بھی فرما برداروں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ میں نافرمانوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. نافرمانوں کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ فرما برداروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو سورۃ القیامہ جو پچھلی سورت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والے اور ان پر آنے والے عذاب کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. اب ماننے والوں کا تذکرہ باقی تھا نا، اسی لیے اللہ نے سورۃ الدہر کے اندر ماننے والوں کا تذکرہ فرمایا. اس سورت کا تیسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الابرار. کیا نام ہے؟ سورۃ الابرار. ابرار یعنی ماننے والے، فرما بردار، نیک لوگ. ابرار کسے کہتے ہیں؟ ماننے والے، فرما بردار اور نیک لوگوں کو کہتے ہیں. اب ہمارے آج کے مجلس کا ٹاپک نیک لوگ. سورۃ الانسان کے بعد سورۃ الابرار. اس سورت کا تیسرا نام ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بے شک نیک لوگ ایسے
ایسے جام پیئیں گے کہ جس جام میں کافور کی آمیزش ہوں گی، کافور کی آمیزش ہوں گی، کافور ملا ہوا ہوگا۔ کافور جانتے نا، ٹھنڈک ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب کہیں گے کہ یہاں تو ہم کھاتے نہیں، یہاں کے کافور کو جنت کے کافور کے ساتھ ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی جب بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، ورنہ وہاں کی نعمتیں تو بالکل جدا ہیں۔ انگور ملیں گے تو انگور یہاں کے ایسے چھوٹے چھوٹے جیسے نہیں ملیں گے، کھٹے بھی رہتے ہیں اور چھوٹے بھی رہتے ہیں، اور بہت جلدی سے اس کا ٹیسٹ خراب بھی ہو جاتا ہے، سڑ بھی جاتے ہیں، گل بھی جاتے ہیں، اور زیادہ دن تک رکھنے کے بعد پئیں گے تو نشہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہاں کی نعمتوں میں یہ خرابیاں ہیں، لیکن وہاں کی نعمتوں کے اندر یہ خرابیاں ہرگز نہیں۔ ہر وقت اس کا ٹیسٹ الگ آئے گا اور اس کی لذت بڑھتی جائیں گی، اس کی لذت بولو بڑھتی جائیں گی۔ انسان یہاں پر ایک نعمت ایک وقت تک کھاتا ہے، بعد میں بور ہو جاتا ہے، بس ہو گیا، گھن آ رہی اس سے، کہتے ہیں سو گیا۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر گھن کیوں آ رہی ہے کہ جتنی مرتبہ بھی کھائیں گے ٹیسٹ اس کا ویسا ہی آئے گا، بلکہ خراب آئے گا کبھی کبھی، لیکن وہاں پر جتنی مرتبہ نعمت کو استعمال کریں گے اس کی لذت بڑھتی جائے گی، اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ تو وہاں آگے اسی رکوع کے اندر آگے آپ کو ملے گا زنجبیلا، ایسا جام پیئیں گے کہ جس جام کے اندر زنجبیلا ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیلا کسے کہتے ہیں؟ سونٹ کو۔ کسے کہتے ہیں؟ سونٹ۔ یہاں کی سونٹ کو جنت کی سونٹ پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا اور خیالات میں آج تک کبھی گزرا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہاں کے بالکل الگ ہوں گے، بالکل الگ۔ آم نظر آ گیا تو وہاں کا آم یہاں کے آم کے جیسا نہیں ہوگا، وہاں کے آم کی مٹاس ہی الگ ہے۔ افریقہ میں جماعت میں چل رہے تھے ہمارے والدین، وہاں سے واپسی پر افریقہ سے آم لے کر آئے، لال کلر کے آم، ایسا ٹیسٹ میں نے یہاں کبھی کھایا ہے۔ افریقہ میں ایسا ٹیسٹ آ رہا تو سوچو جنت میں کیسا ٹیسٹ آئے گا۔ اور اگر ہمارا دل آنن فانن اگر یہ ہو گیا کہ مجھے کھٹا آم کھانا ہے تو اس کو توڑنے کی اور بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آنن فانن وہی آم تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ کھٹا بن جائے گا۔ مچھلیاں چل کر آئیں گی، اے جنتی مجھے کھا، تجھے تلا ہوا چاہیے یا بھنا ہوا چاہیے، لے میرا آدھا حصہ تلا ہوا ہے اور آدھا حصہ بھنا ہوا ہے۔ پرندہ اڑ رہا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، دل مجھے کھانا ہے، کیسا ٹیسٹ ہوگا اس کا، اسی وقت وہ ڈش بن کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ یہاں دنیا کے اندر میں میری مثال دیتا ہوں، تیتر بٹے رہتے ہیں، تھوڑا اچھے لگتے کھانے میں، لیکن اپنے اس علاقے میں صرف رمضان میں ملتے ہیں، وہ بھی کونڈوا علاقے کے اندر۔ ایک دفعہ گئے کھانے کے لیے تو وہاں وہ ختم ہو گیا، خالی ہاتھ نا امید ہو کے لوٹنا پڑا۔ ایک تو سال میں رمضان کا انتظار کرو اور بھی اتنے دور جاؤ اور جانے کے بعد ختم۔ یہاں اڑ رہے، ارے وہ یہاں دیکھنا پڑتا ہے کوا ہے کہ تیتر ہے کہ کبوتر ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہاں سب ہے، جو بھی ہے بولو حلال ہے۔ جو اڑے گا دل میں آئے گا کیسا لگتا ہوگا، آنن فانن تمہارے سامنے وہ ڈش بنا کے آئے، تو کھاؤ اور ہڈیاں پھینک دو، وہی ہڈیاں اسی وقت میں پرندہ بن کے اڑ جائیں۔ یہ افسانے نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور ابرار نیک لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے۔ صبر کب تک؟ بولو موت تک، قیامت تک نہیں بھائی، موت تک۔ قیامت جب آئیں گے تب آئیں گی، موت تک، مرنے کے بعد تھوڑی واپس آئیں گے یہاں پر گناہ کرنے کے لیے، تو موت تک۔ اور موت کب آئیں گی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔
پل کی خبر نہیں رہتی انسان کو. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. 100 برس کی تیاری کرتا ہے لیکن پل کی بھی خبر نہیں کہ بھائی وہ کب تک جینے والا ہے, کب تک رہنے والا ہے. تو جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, ایسے جام پیئیں گے کہ جس جام کے اندر کیا ملے ہوئے ہوں گے؟ کافور. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, اور ایسے چشمے سے پیئیں گے کہ جو چشمے صرف اور صرف نیک لوگوں کے لیے خاص ہوں گے, کوئی اور نہیں اس میں پیئے گا. درجات میں نے گزشتہ مجلس میں ہلکے سے بتایا تھا کہ جنت کے بھی الگ الگ درجات ہیں, کیٹیگری ہیں, وی آئی پی کوٹے الگ ہیں, جنت الفردوس الگ ہیں, جنت عدن الگ ہیں, نبیوں کی جنت الگ, صحابہ کی جنت الگ, شہداء اور صدیقین کی جنت الگ, سب کے درجات الگ الگ ہے. کئی کونا بھی مل جائے نا, ہماری قسمت ہے, صحیح نصیب ہے, جنت میں ہے. کئی کونا بھی اگر مل جائے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت ملیں گی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملیں گی. ایک روایت میں 7 گنا بڑی جنت ملیں گی. 500 اسکوائر فٹ پر یہاں خوش ہو جاتے ہیں انسان اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے. کتنے؟ اور وہ بھی اس کا نہیں رہتا, وہ بھی اس کا نہیں رہتا. مرنے کے بعد چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے. 500 اسکوائر فٹ پہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پر انسان خوش, ایسا سمجھتا ہے جنت جنت جہنم نہیں, جنت دنیا آخرت سب کائنات اس کو مل گئی. یہ حال ہے, اللہ نے تیار کر کے رکھے بہترین جنت. تو ایسے چشمے سے پیئیں گے کہ جو چشمہ نیک لوگوں کے لیے خاص ہونا. یفجرونہا تفجیرا, جہاں چاہیں گے اس کو ساتھ لے کر گھومیں گے, جہاں چاہیں گے وہاں سے نکالیں. محلات میں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے؟ محلات میں بیٹھے ہیں, اور وہاں اگر پینے کا جی چاہا وہاں سے چشمہ نکلے گا, وہاں سے چشمہ نکلے گا. محفلوں میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں وہاں جی چاہا اللہ اس چشمے کو وہاں سے جاری کروائے. تصور کرو کیسا ہونا, تصور کرو کیسا ہونا. شراب کا چشمہ اور دودھ کا چشمہ اور اسی طریقے سے شہد کا چشمہ اور پانی کا چشمہ, جو جی چاہے پی لو, جتنا جی چاہے اتنا پی لو. بد ہضمی کا ٹینشن بھی نہیں. بد ہضمی کا وہ حاج ملک حاجمہ خیری وہ پیتے نا زیرہ سوڈا, بعد میں یا بھی زیرہ سوڈا نکلا ہوا ہے, یہ بات پیتے ہیں کس کے لیے؟ نیچے ڈھکیلنے کے لیے. ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں, کھاتے جاؤ ڈکار مارتے جاؤ, کھاتے جاؤ اور بولو ڈکار مارتے جاؤ. اور ڈکار بھی ایسی نہیں دنیا کی جیسی, کیا کھا کر آیا معلوم پڑتا, دال کھا کر آیا کہ کیا کھا کر آیا. بازو والا نماز پڑھتے پڑھتے جب ڈکار مارتا نا تو اس کی ڈکار سے سمجھ میں آ جاتا کہ حضرت ابھی کیا گل کھلا کر آئے. وہاں ایسے نہیں ہوں گی, وہاں کی ڈکار میں کیا ہوں گی؟ بولو خوشبو آئیں گی. کیسی خوشبو؟ کیسی؟ کیوڑے کی نہیں, اور یہاں جو عطر لگاتے اس کی نہیں, مشک کی خوشبو آئیں گی. بولو سبحان اللہ. کھانا کھا رہے اور اس کے ہاضمے کے لیے اللہ رب العزت نے ڈکار کو رکھا ہے. ڈکار بھی ایسی جو خوبصورت خوشبو والی, ڈکار ماریں گے خوشبو آئیں گی. اللہ ایسی جنت ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو وہاں ہاضمے کا ٹینشن نہیں ہے, جو دل میں آیا وہ کھاؤ, جتنا دل میں آیا اتنا کھاؤ. کھانے کے بعد ہضم کرنے کا ٹینشن رہتا ہے. ایک تو کھانے کا ٹینشن اور دوسرا کھانے کے بعد ہضم کرنے کا ٹینشن. حج عمرہ پہ جو جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ کھانے پہ کنٹرول کرتے ہیں. استنجا کے بڑے مسئلے رہتے, بہت دشواری ہوتی ہے. پینے پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں, زیادہ پانی پیتے نہیں ہے. بھائی پیشاب آئیں گے تو کہاں جانا پڑے گا. یہ دنیا ہے, یہاں کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ کھانا ہے تو اس کو ہضم بھی کرنا ہے. اللہ نے دونوں راستے بنا دیے. لیکن وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, بس کھاتے جاؤ, جو چاہے وہ کھاؤ, جتنا چاہے اتنا کھاؤ, اور ہاضمے کا ٹینشن نہ لو.
ہاضمے کا بالکل بھی نہیں، ایسے جو صبح کھائیں گے تو اب شام تک ہضم کرنا پڑے گا، ڈکار جب چاہیں گے تب ڈکار آئیں گے، ہضم ختم، اب دوسری ڈش کھانا ہے، وہ کھاتے ہی رہنا ہے بھائی، کام دھندا تو ہے نہیں وہاں، کام دھندا تو مزے اڑانا ہے۔ یہاں انسان کے پاس جب مال آتا ہے نا تو مزے اڑانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، گھر بناؤ اور عیاشی کرو، شراب پینے جاؤ، یہ دنیا داری کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاؤ، تو گھر بنانے کا تو وہاں ٹینشن ہی نہیں، اللہ محل دے رہے، سونے چاندی کے محل دے رہے، جہاں پر مشک کے گارے ہوں گے، مشک اور عنبر کے گارے بنے ہوئے ہوں گے، سونے اور چاندی کے اینٹیں لگی ہوئی ہوں گی، چاروں طرف سے خدام اس کی خدمت کے اندر تیار کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیسے تیار؟ یہاں کے خادموں کو ہمیں خدمت کرنا پڑتا ہے، وہاں کے خدام ہمارے لیے کیا کر رہے ہوں گے؟ ہماری خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ تو رہنے کا تو ٹینشن ہی نہیں، شراب کا تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ پھر ایک سے ایک ہوٹل تلاش کرتے کہ بھائی وہاں کھانا اچھا ہے، مال آ گیا چلو وہاں پہ تھوڑا گھوم کے آتے ہیں اور کھا کر آتے ہیں۔ وہاں پر گھومو اور جہاں دل بولے، جو دل بولے، جیسا دل بولے، جتنا دل بولے، کھانے کا اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے چشمے سے پیئیں گے جو چشمے ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے خاص ہوں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور جس کو جہاں چاہیں گے وہاں لے کر جائیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں لے کر جائیں گے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ یہ نیک لوگ کون ہوں گے؟ اللہ نے اس کی صفت آگے بیان فرمائی، جو منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، نذر کہتے ہیں منت، نذر کہتے ہیں منت، جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر عام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عام ہوگا، قیامت کا دن ایسا خطرناک، بھیانک، ہولناک منظر ہوگا جو سب کو لپیٹے ہوئے ہوگا۔ نیک لوگوں کی صفت اللہ رب العزت بیان فرمائے، آگے بھی ہے لیکن اس آیت کے اندر تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ کون لوگ جو منتوں کو پورا کہتے ہیں۔ منت کسے کہتے ہیں؟ منت کہتے ہیں کہ کسی کام کے ہونے پر یہ منت مانگنا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، وہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں منت۔ ایک تو یاد رکھے کہ شریعت کی طرف سے منت مانگنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مانگی جائے تو اس کا پورا کرنا بولو ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے نا جوش جوش میں کچھ بھی بولنے کا نہیں۔ لڑکا ہو گیا نا سال بھر روزے رکھوں گا، اب ہو گیا، ارے یار شٹ، اب سال بھر روزے رکھوں گا، 10-12 سال سے ہو رہا نہیں تھا، اب جوش جوش میں حضرت نے بول دیا اب ہو گیا نا سال بھر روزے رکھوں گا، اب ہو گیا۔ اب سال بھر، 1 مہینہ کے مسئلے رہتے ہمارے، سال بھر کیسے رکھیں گے؟ پھر رکھا جو شریعت نے کہا تھا تجھے رکھا جو۔ دین آسان ہے، الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ اگر دین میں آپ سختی پیدا کرو گے دین آپ پر غالب آئے گا۔ شریعت نے نہیں کہا تھا تم کو سال بھر روزہ رکھنے کے لیے، اب تم نے منت مانگ کر اس کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو کیا کریں؟ اس کو پورا کریں۔ تو جوش میں جذبات میں بہنے جانے کا، جذبات میں بہنے جانے کا، منت ایک تو ماننا نہیں، اگر مان لیے تو اس کو پورا کرو۔ منت کے چند شرائط ہیں، یاد رکھو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ منت ایسی چیز کے مانگنا جائز ہے کہ جو چیز حلال کے قبیل سے، حرام کے قبیل سے نہ ہو۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں وسکی پیوں گا، یہ حضرت نے یہ منت مانگی ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ایسے حرام کے قبیل سے منت مانگنا جائز ہے، اگر مانگی ہے تو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اب اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے آگے بتاتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ منت ایسی چیز کی مانگی جائیں گی جو کیا ہے؟ حلال کے قبیل سے ہو، جائز کے قبیل سے ہو، حرام نہ ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر منت ایسی عبادت کی مانی جائیں گی جو عبادت فرض اور واجب کے قبیل سے نہ ہو، فرض اور واجب کے قبیل سے
میری یہ ڈیل ہو گئی نا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا. ہو یا نہ ہو تیرے کو پڑھنے کا ہے بھائی, تیرے کو پڑھنا ہے. تیری ڈیل ادھر, تیرے ہو یا نہ ہو تیرے ڈیل پہ فجر تیرے پہ فرض نہیں کر لی. تیرے پہ فجر بالغ ہوتے کے ساتھ جو فجر فرض ہے وہ موت تک ہے. تو یہ فرض ہے, میں وتر پڑھوں گا, پڑھنا ہی ہے. وتر کیا ہے؟ پڑھنا ہے. جو فرض اور واجب کی عبادتیں ہیں نا, وہ عبادتوں کی منت میں نہیں لانے کا. وہ تو شریعت نے تجھ پر فرض کی ہے, تیری منت پوری ہو یا نہیں ہو, تیری ڈیل ہو کہ چلے میں چلے جائے تیری ڈیل, لیکن پھر بھی تو فرض جو ہے وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے. ایسی عبادتوں کی منت مانگنا ہے جو عبادتیں فرض اور واجب کے قبیل سے نہ ہو. یہ کام ہو گیا, یہ ڈیل ہو گئی, یا لڑکا پیدا ہو گیا, یا میرا گھر مر گیا, تو انشاءاللہ میں کیا کروں گا, اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا, اللہ کے لیے 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, کپڑے پہناؤں گا, مدرسے کے اندر ایک بکرا دے دوں گا. یہ نفل عبادتیں ہیں, ان عبادتوں کی منت مانگنا جائز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے نے منت مانی اور اس کو پورا نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. تم بولیں گے یار ہو گیا, کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھنے والے بھائی, اللہ پوچھنے والے. شریعت کوئی مذاق نہیں ہے, شریعت کوئی کھیل نہیں ہے, شریعت کوئی تماشا نہیں ہے. جو دل میں آیا کرے, جو دل میں آیا چھوڑے. یہاں اگر نہیں کرے وہاں پکڑے جاؤں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو یمین کا کفارہ ہے. یمین کہتے ہیں قسم کو, یمین کہتے ہیں قسم. قسم کھانے کے بعد توڑ دی ہے تو اب اس کا کفارہ ہے. اس کا کیا کفارہ ہے وہ آگے آتا ہے. تو نظر کا وہی کفارہ جو قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے. اور قسم کو بھی معمولی نہ سمجھے, کھا لیے دل میں آئے, دن میں 10 قسمیں کھاتے, اور دل میں تو یہ ارادہ رہتا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے, قسم پوری کرنا ہی نہیں ہے, گناہ ملے گا. ایک تو قسم اللہ کے علاوہ کی جائز نہیں ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اب اللہ کی بھی قسم کھا رہے تو اس کو پورا کرو. اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا, جو غیرت مند ہوتا ہے, جو نیک ہوتے ہیں, ابرار ہوتے ہیں, وہ قسم کو اور منت کو دونوں کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کی صفت بیان فرمائی. نیک لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملی ہوئی ہوں گی, اور کافور اور ایسے چشمے سے پئیں گے کہ جس کو جہاں چاہیں گے وہاں لے کر جائیں گے. کون نیک لوگ؟ جو قسم کو پورا کرتے ہیں, جو منت کو پورا کرتے ہیں. کس کو؟ منت کو پورا. اگر ہم سے منتیں پوری نہیں ہو رہی نا, قسم پورے نہیں ہو رہے, سمجھ جائے ہم ابرار نہیں ہے. ہم کیا نہیں ہیں؟ ہم ابرار کی کیٹیگری میں ہم نہیں آتے. پھر ہم کو وہ چشمے کا سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے, ایسے چشمے کا, ایسے جام کا تصور کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قسمیں کھاتے, اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں. اگر ناجائز کی, اس کے اندر بھی ایک اور مسئلہ ہے, ناجائز کے قبیل سے اگر قسم کھائی ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ضروری ہے. اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا, ناجائز ہے. قسم توڑو, اس کا کفارہ ادا کرو, نماز پڑھنا شروع کرو. اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا, ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیرے کھوپڑی میں خون پیوں گا. پہلے کے لوگ تھے ایسے جو, اور سچ میں پیتے بھی تھے. حضرت ہندا نے قسم کھائی تھی نا, جب ان کے والد کی اور ان کے بھائی کی موت کی خبر آئی غزوہ بدر میں, تو قسم کھائی کہ میں, اور ان دونوں کو قتل کرنے والے کون تھے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو قسم کھائی کہ میں حمزہ کے کلیجے کو چیر کر کچا چباؤں گی. ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ, غیرت مند تھے, جو بولتے تھے نا وہ پورا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی کو ان لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا جو بولے وہ کر گزرتے تھے, سچ بولتے تھے, غیرت مند تھے. کیا تھے؟ غیرت مند. کچھ چیزیں بہت زیادہ خرابیاں تھی ان میں, لیکن کچھ صفتیں ایسی خاندانی تھی کہ جو دوسرے علاقوں کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی.
صاف ستھری بات جو ہے، صاف ستھری بات، گول مول بات کرنے کے عادی نہیں تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو، یہ بعد میں وہ حضرت وحشی بھی ایمان لائے، وہ بھی صحابی بنے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا یہ آرڈر کہ تم حضرت حمزہ کو شہید کرو، سونے میں تول دیا جائے گا، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے آزادی کے لالچ میں آ کر، ان کا نشانہ نیزے سے بڑا تیز تھا، جس کو نشانہ لگاتے تھے وہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے، جنگ چل رہی ہے، سب اپنے اپنے دشمنوں کو سامنے مد مقابل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور حضرت وحشی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور آنکھوں سے نشانہ لگایا ہوا حضرت حمزہ کو، انہی پر نشانہ سادے ہوئے تھے پورے جنگ میں۔ پھر ایک موقع ملا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نیزہ مارا، جو جا کے ناف پہ لگا، جس کی وجہ سے وہ ہل بھی نہ سکے، جگہ سے ہل بھی نہ سکے، اور اسی جگہ پر شہید ہو گئے۔ بعد میں پھر ان کے کانوں کو کاٹا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے زبان کو کاٹا گیا، ان کے سینے کو چیرا گیا، اور سینے کو چیر کر دل نکالا اور اس کو چبایا گیا۔ تو ایسے غصے کی حالت میں اس کے کھوپڑے پھوڑ کر خون پیوں گا، یہ ایسی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے کیا؟ یہ ایسی منتیں مانگنا بھی جائز نہیں، اور ایسی قسم پوری کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر ناجائز چیزوں کی، حرام چیزوں کی قسم لی ہے یا منتیں مانی ہے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کے 3 کفارے ہیں۔ ایک، مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ کتنے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ یا کھانا بھی کیسا؟ بہت اعلیٰ درجے کا بھی نہیں اور بہت لو کیٹیگری کا بھی نہیں، بالکل باسی 2 دن کا بچا ہوا لایا گرم کر کے دے دیا، ویسا بھی نہیں۔ معتدل، جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اس مقدار کا اور اس معیار کا کھانا مسکینوں کو کھلانا۔ کتنے؟ 10۔ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا، یہ دونوں ایک کیٹیگری میں آ گئے۔ دوسرے نمبر پہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، ابھی تو غلام رہے نہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ اگر 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے اور غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے، نظر کا بھی اور یمین کا بھی، قسم کا بھی۔ اگر کسی نے نظر مانی اور پورا نہیں کیا تو اس کے پورا نہ کرنے پر کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ چیز۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ ابرار، یہ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی عام ہوں گی، مستطیرا، سب پر چھائی ہوئی ہوں گی، ڈر لگتا ہے۔ ویطعمون الطعام، نیک لوگ کون ہیں؟ علی حبہ مسکینا، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ محبت شرط ہے اللہ کی، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ وَيَتِيمًا، اور یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے۔ وَأَسِيرًا، اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے۔ قیدی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے اوپر رحم کرنا ضروری ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بدر، یہ آیت کریمہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میں، یہ چند صحابہ ہیں جنہوں نے قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ تو کچھ صحابہ ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں، تو ان کی محبت کا پتہ چلا، انہوں نے جو کھلایا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتلانے کے لیے، تعریف اور واہواہی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ صرف اللہ کی محبت نے ان لوگوں نے کھلایا ہے۔ اور مسکینوں کو، یتیموں کے ساتھ میں قیدیوں کو بھی جوڑ دیا کہ انہوں نے جو کھلایا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بالکل صحیح کیا ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، کھلاتے ہیں اور اس کا ویڈیو بناتے ہیں، پاکٹیں بنا کے لاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ دینے والوں کی تو عزت بڑھتی ہے لیکن لینے والوں کی شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی ہے۔
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ بندے کہتے ہیں یتیموں سے, مسکینوں سے, اور جس کو کھلا رہے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں نا, لوجہ اللہ, کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ولا شکورا, ارے بدلہ تو چھوڑو, تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہم کو دیں. ہم تم کو جب کھلائیں گے تو تمہارے منہ کو دیکھ رہے. انہیں بول رہا کیوں دیکھ رہا؟ ارے تھینک یو تو بول, اتنی بڑی پاکٹ دیا تیرے کو, کھانا کھلایا, تھینک یو تو بول. یہ تھینک یو مطلب شکریہ نا, اب تجھے شکریہ چاہیے تھا. کتنی اعلیٰ صفت ہوگی, کتنی اعلیٰ صفت ہوگی کہ اللہ کے لیے کھلا رہے کہ نہ بدلے کی امید ہے اور نہ شکریہ کی آس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ احسان کرنے کے بعد سامنے والے سے بدلے کی امید نہیں رکھنا چاہیے. تو سوچو, جب احسان کرنے کے بعد سامنے والے سے بدلے کی امید نہیں لگا سکتے تو احسان کرنے کے بعد احسان کو جھٹلانا کتنی بری بات ہوگی. میں نے تیرے کو کھلایا تھا نا, تیرے بیٹی کی شادی پہ پہنایا تھا نا, فریج دیا تھا نا, تیرے بیٹی کی شادی پہ کھانا کھلایا, 4 لوگوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, روایتیں 2 ہے, ایک روایت میں 3 کا تذکرہ, ایک روایت میں بھی 3 کا تذکرہ, لیکن ایک روایت میں جو 3 کا تذکرہ ہے اس 3 کے اندر ایک ایسا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے, اور اس میں جو ایک ایسا ہے جو اس میں نہیں ہے. تو گویا کہ اگر دونوں کو ملائے تو کتنی چیزیں نکلتی؟ 4 چیزیں بنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دونوں روایتیں سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 لوگوں پر جنت حرام ہوں گی, 3 لوگوں پر جنت حرام ہوگی. ایک المنان, احسان کر کے جتلانے والا, احسان کر کے جتلانے والا. جتلایا, کیا ملا تیرے کو؟ ثواب تو گیا بلکہ گناہ مل گیا اور جنت حرام ہو گئی. جو خرچ کیا وہ تو گیا, جیب بھی خالی ہوا, اور جو احسان کرنے پر ثواب ملنا تھا اس ثواب کے بدلے گناہ ملا. اور تیسرے نمبر پہ جنت حرام. جنت حرام ہو گئی تو بیچ میں کوئی ایسا پارک نہیں ہے کہ جنت حرام ہو گئی تو بھائی چلو ادھر ٹہلو. دوسرا جگہ سامنے کیا ہے, سیدھا جہاں سامنے سے ہو, ادھر نکلے گئے ادھر, مطلب ادھر نہیں گئے تو ادھر ہی ہے, تیسری کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہ آراف ہے لیکن ایک وقت تک ہے. آراف ایک جگہ ہے جہاں پر جن کے اعمال نامے جو ہے نا برابر ہوں گے, نہ نیکی زیادہ ہوں گی نہ برائی زیادہ ہوں گی, دونوں برابر ہوں گے, تو آراف میں ہوں گے. تو جب ایک وقت تک ہوں گے, بعد میں ان پر بھی جنت کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو 2 ہی جگہ, ایک جنت اور ایک جہنم. جنت جب حرام ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ بولو, سیدھی بات. احسان کر کے احسان جتلانے والا کتنی بری بات ہے. آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ مزاج بدلو, اگر ہوگا تو اس کو بدلو, سوچ سمجھ کر بدلو. دوسرے نمبر پہ مدمن خمرین, شراب کا عادی, شراب پی رہا ہے, صبح شراب, شام شراب, اس کی صبح ہوتی نہیں, ہماری چائے پہ ہوتی, اس کی شراب پہ ہوتی, رات میں شراب پیے بغیر نیند آتی نہیں. جو شراب کا عادی ہے کل قیامت کے دن جنت اس پہ کیا ہوں گی؟ حرام. تیسرے نمبر پہ المنفق سلعۃ کالحلف القاضی, ایسا تاجر جو اپنے تجارت کے مال کو بیچتا ہے لیکن کیسے؟ جھوٹی قسمیں کھا کے. حلف القاضی, قاضی کہتے ہیں جھوٹا, حلف کہتے ہیں قسم. جھوٹی قسم کھا کے اپنے چیزوں کو بیچنے والا کل قیامت کے دن جنت اس پہ حرام ہے. مال بک گیا تیرا آج کا, اور 2000 کے بجائے تو نے 4000 کما لیا. مل گیا تیرے کو, 4000 مل گئے اور تیرا پورا مال دکان کا خالی ہو گیا. گھر میں تو خوشی خوشی چلا گیا, رات کی نیند تجھے آ گئی, سو کر اڑ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے دن تجھے موت آ گئی, یہ 4000 بھی گئے اور یہ مال بھی گیا, یہ دنیا بھی گئی. کل قیامت کے دن جنت تجھ پر کیا ہو گئی؟ حرام. سوچتا ہی نہیں. کتنی معمولی چیزیں, بولو. یہ ترمذی کی روایت ہے. کتنی چیزیں ہیں اس میں؟ 3 چیزیں. 3 چیزیں. نمبر 1 بولو نا, احسان جتلانے والا. دوسرے نمبر پہ شراب کا عادی. تیسرے نمبر پہ ایسا مال بیچنے والا جو مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھائے. دوسری روایت لے لو, مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
تین لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ محبت سے اور رحمت کی نظر سے دیکھیں گا بھی نہیں. یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جنت حرام ہے نا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ دیکھیں گا بھی نہیں، رحمت کی نظر سے دیکھیں گا. اللہ ہی اگر رحمت کی نظر سے نہ دیکھے تو پھر کون بچائیں گا؟ ایک المنان، کون سا؟ احسان کر کے جتلانے والا. یہ احسان کر کے جتلانے والا ادھر بھی تھا اور ادھر بھی. اور دوسرے نمبر پر ما اسفل الازار، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. ما اسفل الازار فی النار، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. فیشن سمجھتے، کیا سمجھتے؟ فیشن. تکبر کی علامت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ کیا ہے؟ شب قدر میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوں گی نا، اس میں یہ بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، پینٹ لٹکانے والا، یہ بھی ہے. مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر لے جانا جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر لے جانا جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے لے جانا جائز نہیں. یہ مسئلہ ہے، سمجھو. تو تیسرے نمبر پہ ایسا مال بیچنے والا کہ جو مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھائے. یہ 3 چیزیں ہو گئی، مسلم شریف کی روایت. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ احسان کر کے جتلانا کتنی بری بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گا اور اس پر جنت بھی کیا ہوں گی؟ حرام ہو جائے. اللہ اسے صفت سے ہماری حفاظت فرمائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نے تم کو جو کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، تم سے ہم نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے بارے میں کہ جس دن چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. عبوسن قمطریرا، عبوس کہتے ہیں بگڑنا، قمطریرا زیادہ بگڑنا. تو دونوں کو ملا دو. چہرے جس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اس دن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو، ڈرتے ہیں. دیکھے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا، رو رہی ہے؟ بیگم کا جب منہ اترا نا پوچھا کرو بھائی کیوں منہ اتاری، رونے لگی تو پوچھو کیوں رو رہی ہے. صدیقہ روتے دے چھوڑ کے، نہیں بھائی ایسا نہیں، بیگم ہے. کیا ہے؟ بیگم ہے نا، پوچھو اس کو کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کیا ہوا عائشہ، رو رہی ہے. امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دوزخ یاد آ رہی. کیا یاد آ رہی؟ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا آخرت کو، دوزخ کو، پلسرات کو اور میدان محشر کو اور نام اعمال کو، وہ نفسا نفسی کے عالم کو سوچ کے کبھی رویا کرو یار. کبھی بیٹھ کے رویا کرو، سوچا کرو، رویا کرو. یہ شرم کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے. دل ایسا ہلکا ہو جائے گا، بالکل بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا گناہوں سے، بالکل صاف ستھرا دل ہو جائے گا. ایسا اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو امی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یاد آ رہی ہے؟ بولو نا. دوزخ یاد آ رہی ہے. پھر پوچھ کر کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس دن اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں گے؟ اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن، قیامت کے دن جو ہے نا، 3 موقع ایسے ہیں کہ جن 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. امی نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وزن اعمال کے وقت میں، ایک تقسیم اعمال کے وقت میں. وزن اعمال، عمل کا جب وزن کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا. بھائی میرا وزن تولا جا رہا ہے، نام آئے گا بھائی سلطان ابن اکبر شیخ تمہارا ترازو آ گیا، تمہارا نام اعمال تولا جا رہا ہے. اب اس وقت میں نہ باپ یاد آئیں گا، نہ ماں یاد آئیں گی، نہ اولادیں یاد آئیں گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اب دماغ میں ایک ڈر، ایک کیفیت ہوگی کہ اب میرا
ڈھلتا ہے یا اونچا جاتا ہے یا نیچا جاتا ہے، میرا نام اعمال کا وزن کا ترازو کا جو پلڑا ہے وہ کہاں جھکے گا، اس وقت میں انسان کسی کو یاد نہیں کرے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تقسیم اعمال کے وقت میں، تقسیم اعمال کا جو دفتر ہے جب اس کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت کے اندر نیک لوگوں کا، جو کامیاب لوگ ہوں گے ان لوگوں کا دفتر سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جو گنہگار ہوں گے اور جو ناکام ہوں گے اور جو دھتکارے ہوئے ہوں گے ان کا دفتر الٹے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ بھی کہاں سے؟ پیٹ کے پیچھے سے، پشت سے۔ تو انسان ڈر کی کیفیت میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں؟ رزلٹ جب نکلتا ہے نا تو جس کا رزلٹ نکلتا ہے اس کی جان نیچے اوپر ہوتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 10 منٹ کے بعد وہ ٹینشن اگر فیل بھی ہو گیا نا تو بڑی مشکل سے ایک دن غم منائے گا، دوسرے دن پھر حضرت نارمل جیسی زندگی گزر رہی تھی ویسے، یہ آدھے دن کا غم ہے، یہ آدھے دن کا غم، لیکن وہ غم بھی اتنا خطرناک کہ اس وقت تک پھر دوست بھی اس کو یاد نہیں آتا، ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو اس غم کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا موقع اللہ کے رسول نے فرمایا جب پل صراط کو جہنم پر بچھایا جائے گا اور ہر شخص کو وہاں سے گزارا جائے گا، اس وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں گزروں گا کہ کٹ کے گروں گا، میں گزروں گا کہ کٹ کے گروں گا، میرا نمبر کب آئے گا، میرا نمبر کب آئے گا، میرے ساتھ کیا بنے گا، میری کیفیت کیا ہوگی، میں گزر جاؤں گا یا کٹ کے گروں گا۔ اس وقت میں انسان کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ بھائی میرے ابا گزرے کہ نہیں گزرے، میرے امی گزریں گے کہ نہیں گزریں گے، ابا امی رشتہ دار۔ قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسا حال ہوگا کہ ہر ایک اپنی اپنی کیفیت میں ہوگا، کوئی کسی کو سوچے گا بھی۔ اللہ رب العزت اس دن کے ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے، اس دن کے برے حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جزا اللہ ان محمد ما واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب